آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ بنگلہ دیش میں کل عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد اور دلی کے فیصلہ سازوں کا فوکس اس وقت ڈھاکہ سے آنے والے ممکنہ نتائج پہ ہے۔ اس پہ ہم کچھ دیر میں بات کریں گے اور ڈھاکہ بھی چلیں گے۔ اور اب تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک جائزہ پینل نے بھی کہہ دیا ہے کہ کالعدم TTP افغان طالبان حکومت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اس رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے پشاور، جہاں کور ہیڈ کوارٹر میں آج اعلیٰ سطحی اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، قومی سلامتی کے مشیر، کور کمانڈر پشاور اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی شرکت کی۔ جو فیصلے ہوئے ان میں یہ بھی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی اور عسکری کارروائیوں کے جائزے کے لیے وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ایک ذیلی کمیٹی قائم ہو رہی ہے، جس میں وفاقی اداروں کے نمائندے، کور کمانڈر پشاور، صوبائی چیف سیکرٹری اور IGP شامل ہوں گے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاق اور خیبر پختونخوا یکساں پالیسی اختیار کریں گے۔ غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری سے نمٹنے کے اقدامات جاری رہیں گے، جبکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی پروفائلنگ بھی شروع کی جا رہی ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو معمول کی خبر ہے، اس میں ایسا نیا کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ صرف چند دن پہلے ہی وفاقی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتیں کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے لٹھ لے کے دوڑ رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ ڈان پشاور کے بیورو چیف علی اکبر موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، کل برسوں کی ہی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہ وفاقی وزراء کی جانب سے شدید لفظی گولہ باری جاری تھی۔ وزیر اعلیٰ کو دہشت گردوں کا ہم نوا، اسمگلروں کا سرپرست اور جانے کیا کہا جا رہا تھا۔ اب یکا ایسا میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ ہاں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہو؟ ہاں، اس میں نقش و نقش کئی باتیں کی۔ اب یک ایسا کیا چمتکار ہو گیا ہے کہ وفاق اور صوبہ ایک بار پھر ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شکریہ وسط صاحب، آپ نے جو ہے وہ تفصیل بتا بھی دی، اور یہ سوال جو ہے کل کے اجلاس کے بعد ہم سے بہت سارے جگہوں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا جو سہیل آفریدی پر دہشت گردی 9 مئی اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے الزامات تھے، پھر اسمگلر بھی تھا، منشیات فروش بھی تھا، تو وہ دھل جائیں گے؟ تو یہ جنرلی یہاں پر یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تاہم کل کا جو اجلاس تھا وہ غیر معمولی تھا۔ غیر معمولی اس سینس میں کہ پہلے بھی ایسے اجلاس ہوئے ہیں 2-3 جس میں وزیر اعلیٰ، کور کمانڈر اور دیگر حکام نے شرکت کی ہے، تاہم ایسا کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا تھا جیسا کہ کل والا ہے، اور اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ مؤثر حکمت عملی پر حکمت عملی نہ صرف اپنائے گی بلکہ اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ جو کچھ دن پہلے سے خبریں آ رہی تھی، ہفتے سے، کہ جو برف پگھل رہی ہے تحریک انصاف، سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس میں جو ہے مشیر داخلہ سمیت 1-2 اور بندوں نے بڑا کردار بھی ادا کیا ہے کہ جو ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ایشو ہے، تو اس کو چلانے کے لیے جو ہے یہ اتفاق ضروری ہے۔ اور پھر کل ہم نے اسی اجلاس میں وہ اتفاق دیکھ بھی لیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے سے اسکیجول بھی یہ اجلاس نہیں تھا، اور اچانک ہی یہ کابینہ کا اجلاس کل طلب کیا گیا تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ اجلاس جو ہے وہ ہو گیا، جس کے اندر 3-4 ایشوز پر جو ہے وہ صوبائی، مرکزی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گئی ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا اور جس طریقے سے انفارمیشن آ رہی تھی کہ اب برف پگھل جائے گی، تو اس کا مظاہرہ ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، اڈیالہ میں بھی دیکھا، اور پھر مطلب جو یہاں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اڈیالہ میں کیا دیکھا؟ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وکیل ملے، اور بھی BB سے بھی ملاقات کروا دی گئی ہے، اور اسی طرح اور بھی مزید خبریں آ رہی ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ بھی کل وہ جا رہے ہیں اڈیالہ، تو
یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ہو جائے گی. اچھا تو یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سی بی ایم کانفیڈنس ICBM نہیں آئی نہیں ہے ابھی, وہ بھی شاید آ سکتی ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں, ابھی صرف سی بی ایم ہے. اچھا اب علی اکبر یہ ماحول تو کچھ ٹائم سے بن رہا ہے نا. دیکھیں 2 فروری کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ملتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ. اچھا ویسے تو کہا گیا کہ جی ہم نے این ایف سی پہ بات کرنی ہے, لیکن آپ لائن اپ چیک کریں نا, وہاں پر وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تھے اور رانا ثناء اللہ بھی تھے. تو این ایف سی کی باتیں شاید ان کے ساتھ نہیں کی جاتی, رائٹ. پھر 5 فروری کو کے پی کے ایپیکس کمیٹی, جس میں کہا کہ جی ہمیں کنسلٹیشن کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کرنی ہے وفاق کے ساتھ. تو یہ ماحول بن رہا تھا. ابھی جو برف پگھلنے کی بات ہو رہی ہے علی اکبر صاحب, اگر ہم اندازہ لگائیں تو کتنی 5-10% یا اس سے زیادہ ہے؟ جی ہے, اس سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ اس سینس میں بھی ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی میں اگر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا مرکزی حکومت سے, تو اس کا حال بہت برا ہوتا ہے. ابھی وہاں بھی آنے والا تھا. لیکن جی لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت جو ہے کمیٹی قائم کی جائے گی جو کہ متاثرہ اضلاع میں ترقیاتی کاموں اور عسکری کارروائیوں کا جائزہ بھی لے گی, اور اس میں عوامی نمائندے بھی شامل ہوں گے. یہ تحریک انصاف کا ایک بہت پرانا مطالبہ آ رہا تھا کہ جی بند کمروں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں اور ہمیں اجلاسوں میں شریک نہیں کیا جاتا ہے, اور کور کمانڈر جو ہے وہ تو چیف منسٹر جو ہے ان کا عہدہ بڑا ہے. تو مسئلہ جو ہے ذرا حل ہو گیا ہے اور ان کو بھی سیف پیسج جو ہے وہ مل گیا ہے. تو یہ چیز اس کے اندر ہوئی ہے, اور ظاہری بات ہے جب اس طرح کے اجلاس سی ایم جو ہے وہ چیئر کرے گا یا بلائے گا تو اس کے اندر جو ہے یہ سی بی ایمز اور یہ جو ہے معاملات خوشگوار ہونے میں مدد ملے گی. خان صاحب کو پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ خان صاحب کیونکہ نہیں دیکھیں علی امین ڈنڈا پور کے اوپر ایک جو مطلب کئی باتیں کی جاتی تھیں ظاہر ہے, لیکن ایک جو الزام تھا ان کے ساتھ کہ یار ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ تم کس کے ساتھ ہو, تو کہیں یہاں پر یہ دوبارہ تو ریپیٹ یہ جتنی بھی علی اکبر اور ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ آج کی تاریخ کے لیے ویلڈ ہے, کل کے لیے اگر ویلڈ ہو تو بونس ہے. فروری کا ماہ فروری ہے, دوبارہ برف باری ہو سکتی ہے, سردی ابھی بھی ہے. اچھا علی اکبر صاحب, اب جو ملٹری ہے اس کی ہمیشہ ایک ڈیمانڈ یا کمپلینٹ بھی رہی ہے کہ جی ہم کلیئر تو کر لیتے ہیں, ہم ہولڈ تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے سویلین اتھارٹیز کو ہینڈ اوور بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا دوسری جانب سے سویلین اتھارٹیز بھی ہیں, ان کی طرف سے بھی بات آتی ہے کہ جی ہمیں یہ ان علاقوں کو ہینڈل کرنے دیں. اس وقت آپ بہت بہتر جانتے ہیں کیا ہینڈ اوور ممکن ہے؟ کچھ علاقوں میں اتنی کیپیسٹی ہے, ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ایک حملہ ہوا ہے جس میں میرا خیال ہے کہ 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, 2 اور حملے ہوئے ہیں جن کو روکا گیا ہے. جی علی صاحب, گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے جو صورتحال چل رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, جو بالخصوص ہمارے جو نادرن سائڈ ہے جس کے اندر شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ٹانگ, ڈیر اسماعیل خان, مطلب جو یہ جگہ بنو ایون لکی مروت, تو یہاں پر تو گزشتہ 1.5 سال سے جو ہے صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے. یعنی وہ نہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, نہ مطلب جو پولیس کی وہ کیپیسٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اضلاع میں جو ہے وہ اعلیٰ ذلی عہدیداران جو ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور وہ بھی شہید ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا روزانہ آپ سنتے ہوں گے کہ ایسے 4 لیول کے جو لوگ ہیں وہ قربانی دیتے آ رہے ہیں. تو یہ جو اضلاع ہے جو جس کو متاثرہ اضلاع کہتے ہیں, تو اس میں اس وقت جو ہے وہ یہ سول حکومت کا کام نہیں ہے, ضلعی انتظامیہ کا کام نہیں ہے, ان کے ہاتھوں سے کام نکل گیا ہے. اور جب تک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز ساتھ نہیں دے گی, وہاں پر امن قائم نہیں کیا جائے گا, تو اس وقت تک جو ہے سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کرنا یا ان پر انحصار کرنا وہ ممکن نہیں ہے. اچھا, کمیٹی کے اجلاس میں مالاکنڈ ڈویژن پولیس ماڈل بھی ڈسکس کیا گیا کہ گریجولی پھر اسے باقی اضلاع پہ بھی, باقی ڈویژنز پہ بھی لاگو کیا جائے گا, وہ کیا ہے؟ سر اس میں کنفیوژن ہے. آج جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رابطے کیے, پھر میں نے مزید, کیونکہ جو اعلامیہ آیا ہوا ہے یہ الگ ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو ماڈل ہے طرز حکمرانی کا وہاں پر وہ اپنایا جائے گا, جبکہ بعض
खबरें ऐसी आई थी कि वहां से जी फौज निकालने का फैसला किया गया है और वो वहां पर जो है अब जाएंगे। तो इस पे मेरी आज भी मतलब जो मैंने 2-3 जो हुकाम थे उनसे बात हुई है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मलाकन में तो फौज पहले से कम की जा चुकी है और जो फौज है तो वो जाहिर है बॉर्डर के लिए है और वहाँ पर अगर कोई मिसहैप होता है तो उसी के रिस्पांस के लिए मतलब जो कुछ ना कुछ जो है फौजी दस्ते तो वहाँ पर रहेंगे। ताहम जो उन्होंने पैटर्न अपनाने का वो किया हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से सवात का ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन था और जो है फिर वो कामयाबी से भी हमकिनार हुआ और उस वक्त जो सारे इख्तियारात थे या जो भी कंट्रोल था वो आर्मी के पास था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो सिविल इंतजामिया के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर भी उनका जो इशारा या खुल के नहीं बताया हुआ यही है कि फिलहाल जो है इन जगहों पे मुतासर अजला में अस्करी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और बाद में जो है जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिए जाएंगे, जैसा कि मलाकंड में किया है। तो इससे जो है मेरी अपनी जाती राय ये है कि सर यही जो है राय दी जा सकती है कि वहाँ पर फिर अब ये ऑपरेशन की तरफ जाएंगे और फिर जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मलाकन मॉडल का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा है कि वहाँ पर इन्होंने प्रोफाइलिंग की है जो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ है जो मलाकन में की है, तो इन एरियाज में भी बहुत ज्यादा है और जो है ये भी वक्तन फवक्तन ISPR ने भी कहा है कि हर दहशतगर्दी के वाक़े में कोई ना कोई जो NCP गाड़ी है वो इस्तेमाल होती है, तो उसकी तरफ भी वो जाएंगे। तो यही इक़दामात जो है उन्होंने बताया कि मतलब मलाकन पैटर्न पर हम इन अजला को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अली अकबर, वो ये है कि मतलब हमने देखा है कि अगर कहीं गलती से कोई PTI का रहनुमा किसी वफाक के रहनुमा या नून लीग के रहनुमा के साथ शादी पे भी मिल ले, उनकी तस्वीर खिंच जाए साथ में, तो फिर जो यकीनन सोशल मीडिया पर और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की जाती हैं उसके बारे में इस वक्त जो थोड़ी सी जो बर्फ पिघल रही है, हम जो भी इसे कहें, PTI के लीडर्स और कारकुनान से क्या आपको रिएक्शन मिल रहा है? मतलब ठीक है इसके साथ ये, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई तूफान बदतमीजी शुरू हुआ हो सुहेल अफरीदी के खिलाफ। जो अली अमीन के वक्त में होता था और वो होता था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो मतलब जो तकरीबन 5% आप कह सकते हैं कि 2 से 5% लोग ऐसे होंगे, ऐसा कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि खान से मुलाकातों का सिलसिला रुक गया है, क्योंकि उन दिनों में तो हर कोई जाके मिल लेता था और फिर बाहर आके अपनी जो है बात कर जाता था, जो उनके मुखालिफ होते थे तो उनके खिलाफ बात करते थे, तो उसी से सूरत हाल खराब हो गई थी। चूंकि अभी तक खान तक एक्सेस नहीं है तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज अभी सामने नहीं आया। मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा तो फिर वही सूरत हाल शुरू हो जाएगी जो अली अमीन के साथ थी। ठीक है, मैं इसको इस तरह क्लिप करूंगा कि ऐसे लगेगा कि अली अकबर साहब कह रहे हैं कि जब तक खान से मुलाकात ना हो ना तो तब चीज़ें सही चलती रहेंगी। शुक्रिया अदा कर लें। शुक्रिया अली अकबर साहब, और इजाज़त ले लें। थैंक यू। एक वक्फा ले। हाँ।